ایک جنگل میں ایک بہت ہی پیاری سی مرغی رہتی تھی۔ ندی کنارے اس کا گھر تھا۔ اس نے 3 انڈے دیے تھے جنہیں وہ دن رات بڑے دھیرے سے سیتی رہتی۔ اسے انڈوں میں سے بچے نکلنے کا انتظار تھا۔ آخر وہ دن آ گیا جب انڈوں میں سے بچے نکلے۔ ننھے ننھے سے چوزوں کو دیکھ کر مرغی بہت خوش ہوتی ہے، لیکن ایک انڈا ابھی تک نہیں پھوٹا ہوتا۔ وہ انڈا باقی انڈوں سے تھوڑا مختلف بھی تھا۔ مرغی کے ننھے ننھے چوزے ندی کے کنارے کھیلنا چاہتے تھے۔ وہ وہاں قریب گھاس میں دانا چگنے جانا چاہتے تھے۔ ایک دن چوزے اپنی ماں سے بولے، ماں، ہمیں ندی کنارے لے چلو۔ لیکن مرغی اپنے سارے بچوں کو ایک ساتھ ندی کنارے لے جانا چاہتی تھی اور ایک انڈا ابھی تک نہیں پھوٹا تھا، اسی لیے اس نے اپنے بچوں سے انتظار کرنے کو کہا۔ سبھی ننھے چوزے اداس ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنی ماں کی بات مان لی۔ کچھ دن بیتے اور سب کا انتظار ختم ہوا۔ انتم انڈا پھوٹا اور اس میں سے جو نکلا اسے دیکھ کر ماں اور چوزے دونوں حیران رہ گئے۔ وہ باقی چوزوں سے دیکھنے میں کافی الگ تھا اور بالکل بھی خوبصورت نہیں تھا، بہت ہی بد شکل تھا۔ اسے دیکھ کر سبھی ننھے چوزے ایک ساتھ اپنی ماں سے بولے، یہ کتنا بدصورت ہے ماں۔ مرغی اس بات پر بہت دکھی ہوئی۔ اسے تو اپنے سارے بچے ایک جیسے پیارے تھے۔ وہ سب سے ایک سمان پیار کرتی تھی۔ مرغی اپنے بچوں کو سمجھاتے ہوئے بولی، بیٹا، تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ تمہارا بھائی ہے، اب تم سب کو ساتھ مل کر رہنا ہے۔ پھر وہ سبھی چوزوں کو ندی کنارے لے جاتی ہے اور وہاں پر وہ لوگ دانا چگتے ہیں اور ساتھ کھیلتے ہیں۔ سبھی ننھے چوزے بہت خوش تھے اور آپس میں کھیل رہے تھے۔ بدصورت بچہ بھی ان کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے ساتھ شامل نہیں کیا، بلکہ وہ اس پر ہنسنے لگے اور اس کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ کہنے لگے، دیکھو دیکھو، اس کو تو دیکھو، یہ ہم سے کتنا الگ ہے، ہم کتنے خوبصورت ہیں، اور اس کو دیکھو، کتنا بدصورت ہے یہ۔ ہم اس کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتے، ہم اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، چلے جاؤ یہاں سے۔ بدصورت بچہ ان کی بات سر جھکا کر سنتا رہتا ہے۔ وہ اکیلا اور اداس بیٹھا رہتا ہے۔ ماں مرغی نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ اپنے بھائیوں کی باتوں پر دھیان نہ دے، لیکن اس کی اداسی دور ہی نہیں ہو رہی تھی، نہ ہی اس کے پاس کوئی کھیلنے والا تھا۔ ہر دن ننھے چوزے مل کر اس کا مذاق اڑاتے اور اس پر ہنستے تھے۔ دھیرے دھیرے مرغی نے بھی اس کے بھائیوں کو منع کرنا بند کر دیا تھا۔ اب بدصورت بچے کو لگنے لگا کہ اس کی ماں بھی اب اسے پیار نہیں کرتی۔ وہ ایسی جگہ نہیں رہنا چاہتا تھا جہاں اسے کوئی پیار نہ کرے، اسی لیے ایک رات وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ جنگلات، جھاڑیوں، پیڑ پودوں سے ہوتا ہوا چلتا گیا۔ دھول، مٹی، کیچڑ سے شرابور ہوتا ہوا وہ آگے بڑھتا گیا۔ کئی دن گزر گئے۔ آخر ایک دن وہ ایک تالاب کے پاس پہنچا۔ تالاب کنارے ایک خرگوشوں کا پریوار رہا کرتا تھا۔ وہ سبھی خوش تھے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، مزے کر رہے تھے۔ بدصورت بچہ بھی ان کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا۔ وہ ان کے پاس گیا اور ان سے بولا، کیا میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ اسے دیکھتے ہی خرگوشوں کے پریوار میں سے ایک خرگوش بولتا ہے، کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ بدصورت بچہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ان میں سے ایک خرگوش بولا، او، تم کتنے بدصورت ہو،
हमारे पास मत आना, चले जाओ यहाँ से। बदसूरत बच्चे ने जब अपनी परछाई पानी में देखी तो वो धूल, मिट्टी और कीचड़ के कारण बहुत ही गंदा हो गया था। वो खुद से बोला, मैं इतना बदसूरत क्यों हूँ? क्या मुझे कोई पसंद नहीं करेगा? क्या मेरा कोई दोस्त नहीं बनेगा? क्या मेरा कोई कभी परिवार नहीं होगा? फिर वो वहां से चला गया। वो ऐसी जगह जाना चाहता था जहां लोग उसे प्यार करें, उसे अपना समझें, लेकिन उसे पता नहीं था कि ऐसे लोग उसे कहाँ मिलेंगे। बस वो चलता जा रहा था। धूल, मिट्टी, कीचड़ और झाड़ियों से गुजरकर वो पहले से और ज्यादा गंदा हो चुका हुआ था। कई दिनों के सफर के बाद वो एक बड़े तालाब के पास पहुंचा। उसने वहां कबूतरों को देखा। उन्हें देखकर वो सोचने लगा कि शायद ही मुझे अपने साथ रख लें, शायद ही मुझसे दोस्ती कर लें। वो उनके पास गया और उनसे कहा, क्या मैं आप लोगों के साथ बैठ सकता हूँ? उसे देखकर कबूतर बोले, कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? और कितने गंदे हो तुम, कितने बदसूरत हो तुम। ये बात सुनकर बदसूरत बच्चे ने सर झुका लिया। वो बहुत दुखी हुआ और वहां से जाने के बारे में भी सोचने लगा। तभी उन कबूतरों में से एक कबूतर बोला, तुम कुछ अजीब से दिखते हो, पता नहीं कहाँ से आए हो, लेकिन फिर भी हम तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हैं। तुम्हें अपने साथ रखने की इजाजत देते हैं, बस तुम्हें हमारी हर बात माननी होगी। ये सुनकर बदसूरत बच्चा बहुत खुश होता है और उस दिन के बाद से वो उनके साथ रहने लगता है। वो उनके साथ खाता है, पीता है, खेलता है और ढेर सारी बातें करता है। और उन सब का व्यवहार भी बदसूरत बच्चे के साथ बहुत अच्छा होता है। बदसूरत बच्चा खुशी खुशी दिन बिता रहा होता है। इसी तरह कई दिन गुजर गए और एक दिन अचानक उस तालाब के पास एक शिकारी आ गया। उसने अपना तीर कमान निकाला और बेचारे मासूम कबूतरों पर निशाना साधने लगा। बदसूरत बच्चा डर गया और एक कोने में चुपचाप खड़ा हो गया। सारे कबूतरों को मारने के बाद शिकारी की नजर बदसूरत बच्चे पर पड़ी। उसे देखकर बोला, आए हाय, तुम क्या चीज हो, बड़े ही बदसूरत हो तुम। इतना कहकर शिकारी वहां से चला गया। बदसूरत बच्चा बहुत दुखी हुआ। वो ये सोचने लगा कि क्या वो इतना बदसूरत है कि एक शिकारी भी उसका शिकार नहीं करना चाहता। वो फिर से अकेला रह गया। वो उस जगह को भी छोड़कर चला गया। वो चलता जा रहा था, समय गुजरता जा रहा था, वो बड़ा हो रहा था। अब वो कुछ दूर तक उड़ने भी लगा था। कई दिन तक तो वो यूं ही भटकता रहा। उसका भूख के मारे बुरा हाल था। वो बहुत कमजोर हो गया था। अब उसमें उड़ने और चलने की ताकत भी नहीं रही थी। किसी तरह वो गांव के घर में जाकर बैठ गया। अब उसमें आगे जाने की भी हिम्मत नहीं थी। वहीं बैठ बैठकर वो सो गया। सुबह एक आवाज सुनकर उसकी नींद खुली। अरे भाई, ये क्या है? ये उस घर में रहने वाले किसान की आवाज थी। शायद कोई परिंदा है, लगता तो ऐसा ही है, उसकी पत्नी बोली। किसान और उसकी पत्नी ने बदसूरत बच्चे पर रहम खाकर उसको अपने घर में जगह दे दी। अब वो दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा था। किसान और उसकी पत्नी को वो बहुत पसंद था, लेकिन उनका घर छोटा सा था, जिसकी वजह से उनको परिंदा रखने में मुश्किल पेश आ रही थी।
اس لیے انہوں نے ایک دن یہ کہہ کر اسے بھگا دیا، جاؤ اب تم اپنے لیے کوئی اور پریوار کھوجو، وہی تمہیں اپنے ساتھ رکھیں گے، وہی تمہیں پیار کریں گے، اب ہم مزید تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ دکھی بدصورت بچہ وہاں سے بھی چلا گیا۔ سردیوں کا موسم آ چکا تھا، کڑاکے دار ٹھنڈ پڑ رہی تھی، ندی تالاب تک جم چکے تھے، پھول پتیوں کو بھی برف کی پرت نے ڈھک لیا تھا۔ ایسے موسم میں کس طرح وہ خود کو بچا کر وہاں سے چلتا گیا۔ سمے بیتا، موسم بدلا، بسنت کا موسم آ گیا، برف پگھلنے لگی، چاروں اور ہریالی چھا گئی، لیکن بدصورت بچہ دکھی تھا۔ وہ ایک تالاب کنارے پہنچا۔ اس تالاب کنارے بہت ہی گھنا سا ایک درخت تھا، اور اس درخت پر بہت ہی سندر پکشی طوطے کا ایک پریوار رہتا تھا۔ بدصورت بچے نے جب انہیں دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کے پاس جا سکے اور ان سے کچھ کہہ سکے کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے دو، کیونکہ اسے تو اس کے اپنے پریوار نے، پھر خرگوش نے، یہاں تک کہ انسانوں نے بھی دھتکار دیا تھا۔ تبھی ایک خوبصورت سا طوطا اڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور بولا، ارے واہ، تم کتنے پیارے ہو، تم کتنے حسین ہو، میں نے تم جیسا طوطا آج تک نہیں دیکھا۔ دیکھو سورج کی روشنی میں تمہارے پر کس قدر چمک رہے ہیں، تم کتنے سندر ہو۔ یہ سن کر بدصورت بچہ حیران رہ گیا۔ اس نے تالاب کے صاف پانی میں اپنی پرچھائی دیکھی اور اس کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہا۔ وہ مرغی کا نہیں بلکہ ایک طوطے کا بچہ تھا۔ شاید وہ اپنے پریوار سے بچھڑ گیا تھا۔ خیر، اب وہ ایک خوبصورت طوطا بن چکا تھا اور جان چکا تھا کہ طوطے ہی اس کا پریوار ہیں۔ وہ اڑ کر درخت پر پہنچا اور طوطوں کے باقی پریوار سے بھی ملا۔ اسے سب سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے اسے اپنے پریوار میں شامل کر لیا۔ وہ سب اس سے بہت پیار کرتے تھے، اس کے ساتھ کھیلتے، کودتے اور اپنا بھی سمجھتے تھے۔ وہ بہت خوش تھا۔ ایک دن سبھی طوطے ایک ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تبھی ایک ویکتی اپنی پتنی اور اپنے بیٹے کے ساتھ وہاں آیا۔ اس نے طوطے کو دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ کسان اور اس کا پریوار تھا۔ طوطا اڑتا ہوا ان کے پاس گیا۔ کسان بولا، لگتا ہے تمہیں نیا پریوار مل گیا ہے جو تمہیں پیار کرتا ہے، اور تم بڑے خوش بھی نظر آ رہے ہو۔ آج میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم بہت ہی سندر ہو۔ کسان سے اپنی تعریف سن کر وہ بہت خوش ہوا۔ اب سچ میں اس کی زندگی بدل چکی تھی۔ وہ اپنے نئے پریوار کے ساتھ بہت خوشی خوشی اپنی زندگی بتانے لگا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ کسی کو اس کی شکل صورت کی وجہ سے اسے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، سب سے ایک جیسا وہیوار کرنا چاہیے، بھلے ہی وہ آپ سے الگ ہوں۔ تو دوستوں، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ کہانی اچھی لگی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اور ہاں دوستو، میرے چینل چٹپٹی کہانی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے نیچے بلیک بٹن دبا کر ابھی سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئی مزیدار کہانی کے ساتھ۔ جب تک اپنا دھیان رکھنا۔ بائے دوستوں۔